کیا آپ کو پتہ ہے کہ گول گپوں کا نام آتے ہی ہمارے منہ میں پانی کیوں آ جاتا ہے؟ یا کوئی ایسی پرفیوم یا خوشبو ہمارا موڈ ہیپی کیوں کر دیتی ہے؟ آپ نے شاید کبھی سوچا ہو یا نہ سوچا ہو، لیکن ایک سائیکالوجسٹ نے اس کے بارے میں بہت سوچا اور اس نے اس پر ایکسپیریمنٹس بھی کیے۔ اس سائیکالوجسٹ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس نے ایک ڈاگ اور بیل کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا۔ سائیکالوجسٹ نے اور اس کی ٹیم نے ایک ڈاگ کو ایک مخصوص وقت پر کھانا دیا اور دیکھا کہ ڈاگ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور وہ رال ٹپکانے لگتا ہے۔ پھر انہوں نے کھانا دینے سے پہلے ایک گھنٹی بجائی اور پھر کھانا دیا۔ پہلے گھنٹی بجتی تھی، پھر کھانا دیا جاتا تھا، اور کچھ دن کے بعد انہوں نے کچھ ڈیفرنٹ دیکھا کہ وہی ڈاگ کھانے کا ویٹ نہیں کرتا، بلکہ گھنٹی کی آواز سے ہی اس کی رال ٹپکنے لگ جاتی ہے اور اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے مائنڈ میں یہ بات تھی کہ اس کے بعد کھانا ملنا ہے۔ اس لیے کھانے کا ویٹ کیے بغیر گھنٹی کی آواز سے ہی اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ اس سائیکالوجسٹ نے اس ایکسپیریمنٹ کو اس طرح بیان کیا کہ ہماری لائف میں کچھ ایسی نیچرل تھنگز ہوتی ہیں جس سے ہمارا نیچرل ری ایکشن جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی یمی فوڈ دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی آ جانا، یہ نیچرل ہے، لائک گول گپے دیکھ کر۔ اس سائیکالوجسٹ نے اپنے اس ایکسپیریمنٹ کو کنڈیشننگ کا نام دیا۔ آج کل اس ایکسپیریمنٹ کو پیرنٹس کی تربیت کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ پیرنٹ کی تربیت کو بہتر بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ غیر ارادی طور پر ڈیلی کہیں نہ کہیں اپنے بیہیویئر کو، دوسروں کا رویہ، خاص طور پر اپنی اولاد کا رویہ چینج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم لاشعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نیگیٹو اور پازیٹیو نہیں دیکھتے۔ جیسے اکثر مدرز اپنے بیڈ بیہیویئر کی وجہ سے اپنے بچوں کو ضدی بنا دیتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں تاکہ بچہ اصول سیکھے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اس سخت بیہیویئر کی وجہ سے بچہ یا تو ضدی ہو جاتا ہے یا بالکل ڈر جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی صورتحال میں ہمیں اس ایکسپیریمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بہت سوچ سمجھ کر اگر کنڈیشننگ کا استعمال کیا جائے تو بالکل کسی کیمیکل ری ایکشن کی طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ نے یہ رویہ اپنے بچے کے سامنے پیش کیا تو بچے کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ فار ایگزامپل، بچوں کو والدین کی توجہ چاہیے ہوتی ہے، اور یہ توجہ بچوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے گھر میں اپنی مدرس کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ ساتھ گھومتے رہتے ہیں، مگر کام کی زیادتی کی وجہ سے مدرس اپنے بچوں کو اگنور کر دیتی ہیں، انہیں توجہ نہیں دے پاتی۔ توجہ صرف تب ملتی ہے جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے یا اپنی بات منوانے کے لیے چیختا ہے، تو توجہ مار یا ڈانٹ کی صورت میں ہی کیوں نہ ملے، بچے کا مائنڈ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ پتہ ہے، جب ہم بچے کو ضد کرنے پر ہی توجہ دیں گے تو پھر بچہ کلاسیکل کنڈیشننگ کے طور پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ توجہ حاصل کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے، مطلب میں ضد کروں گا تو ہی توجہ ملے گی۔ اب اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پیرنٹس اپنی تمام مصروفیت چھوڑ کر صرف بچوں کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ جائیں؟ اس سوال کا جواب ہونا تو ہاں ہی چاہیے، لیکن آج کل کی لائف میں مدرس کے لیے یہ مشکل ہے۔ تو پیرنٹس کو اپنی مصروفیت چھوڑنی نہیں ہوتی، بلکہ بچوں کو یہ احساس نہیں دلانا ہوتا کہ آپ مصروف ہیں۔ بچوں کو یہ کبھی نہ پتہ چلنے دیں کہ آپ مصروف ہیں، یا ان کے سامنے اس بات کو نہ جتلائیں کہ میں مصروف ہوں یا کام کر رہی ہوں۔ بس بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام دیں جو ان کے کھیل کا حصہ ہوں۔ جب وہ اپنا کام کمپلیٹ کر کے لائیں تو اپنی مصروفیات میں سے صرف 5 منٹ نکال کر، 5 منٹ بھی نہیں، شاید 2 منٹ لگیں گے، ان کو شاباش دیں، بچے کو کوئی انعام دے دیں، یا چلے صرف شاباش بھی دی جا سکتی ہے۔ ہمیشہ بچے کی توجہ اس بات پر دلائیں کہ اس نے جو کام کر کے دکھایا ہے، جو کام وہ نہیں کر پایا اس کا رد عمل بچے کو نہ دیں، بلکہ اگلی دفعہ کی کنڈیشننگ کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بچے آپ کی ذرا سی توجہ لے کر خوش ہو سکتے ہیں، زیادہ نہ صحیح لیکن
ان کے لیے دن میں 1 گھنٹہ ضرور نکالیں، ان کو لے کر ساتھ باہر جائیں، کھانا کھائیں، گھمائیں۔ یقین کریں اس طرح کرنے سے آپ بچوں میں بہت زیادہ چینج دیکھیں گے۔